اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی لقاء یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم سامعین و ناظرین کرام، گزشتہ روز ہم نے کتاب الصرف میں سے جو بیان کیا تھا وہ مثال واوی اور مثال یائی کے جو خصوصی قاعدے دو تھے وہ بیان کر دیے، اور اس کے بعد آج ہم بیان کرنے جا رہے ہیں اجوف۔ اجوف کیا چیز ہے؟ اجوف آپ کو بتا دیا تھا معتل الفا معتل العین۔ معتل العین کسے کہا، معتل الفا کسے کہا، بار بار ریپیٹ ہو رہی ہے۔ اور معتل العین اسے کہتے ہیں جس کے فعل کے فا اور حروف اصلی جو کہ 3 حرفی ہو یا 4 حرفی ہو، تو اس میں سے عین الفعل کی جگہ پر واو آ جائے یا آ جائے تو اس کو ہم کہتے تھے اجوف واوی یا اجوف یائی کہا جاتا تھا۔ تو لہٰذا اسی اجوف کے جو قاعدے ہوتے ہیں بنانے کا، عین الفعل پر کوئی حرف علت آ جائے حروف اصلی میں سے، یعنی ثلاثی مجرد کے، مثلا ضربہ ہے، ذات فعل فعل را عین الفعل با لام الفعل ہے، تو یہاں پر عین الفعل را ہے، اس جگہ پر مثلا کوئی واو آ جائے یا کوئی یا آ جائے تو اس کلمے کو ہم کیا کہیں گے؟ اجوف کہیں گے۔ واوی یا یائی، یا ہو تو یائی، واو ہو تو واوی، ہو گیا۔ اب ریپیٹ کرنا ہمارا مقصد نہیں ہے، سمجھانا مقصد ہے۔ تو ثلاثی مجرد میں اب ثلاثی مجرد کی بات آنے سے آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ ثلاثی مزید کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ اب ثلاثی مجرد میں اجوف کے 2 خصوصی قاعدہ کلیہ ہے۔ اول قاعدہ یہ ہے، اجوف یعنی کا جو مضارع معلوم ہوتا ہے، مضارع معلوم ہونے کی دو وزن ہے۔ مثلا یا تو یفعلو آ جائے گا، یا یفعلو یا یفعلو آ جائے گا۔ دو قسم کرنا ہے۔ یفعلو ہو تو اس کا قاعدہ الگ، اور اس طرف ہم یفعلو یا یفعلو دونوں میں سے ایک آ جائے۔ ایک طرف یفعلو ہے، ایک طرف یفعلو ہے، بس۔ یفعلو کے وزن پر فعل مضارع معلوم یفعلو آ جائے تو کیا ہوگا؟ اس کا ماضی معلوم اور ماضی مجہول دونوں میں قاعدہ یہ ہے کہ چھٹے صیغے سے لے کر آخری صیغے تک گردان کرنا ہے، تو چھٹے صیغے سے لے کر آخری صیغہ متکلم مع الغیر تک کیا ہوگا؟ فاعل فعل مضموم ہو جائے گا۔ یہ یفعلو آنے کی صورت میں فعل مضارع معلوم، ٹھیک۔ اب مثلا اس کی مثال دے دیں۔ اس کی مثال یہ ہے، دیکھو، قالا 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 قالو قالت قالتا، دیکھو قلنا، یہ چھٹا صیغہ ہے، قلنا۔ قلنا سے لے کر آخر تک دیکھو یہاں پر فاعل فعل کے اوپر کیا ہے؟ پیش آئے۔ کیوں؟ چونکہ یفعلو کے وزن پر اس کا مضارع آ جاتا ہے۔ یقولو یقولو تھا اصل میں، تو وہاں پر عین الفعل ضمہ ہے، مضارع مجہول میں، لہٰذا ماضی کے اندر ہم گردان کرتے ہوئے چھٹے سے لے کر قلنا سے قلنا تک کیا ہے؟ پورے کے پورا فاعل فعل ضمے کی حالت میں ہوگی۔ یہ ہو گیا مضارع معلوم عین الفعل مضموم ہو تو یہ قاعدہ۔ اب اس طرف آ جائے، مضارع معلوم یفعلو یا یفعلو، یعنی بالفاظ دیگر عین الفعل زبر والا ہو یا عین الفعل زیر والا ہو، تو ایسا کوئی کلمہ ہو تو اس وقت اس کی گردان میں کیا ہوگا؟ فاعل فعل ماضی معلوم کے کیا ہے؟ ماضی معلوم کے کیا ہے؟ معلوم کے فاعل فعل مکسور ہوگا، یعنی کسرہ ہوگا، بس یہی ہے اور کچھ نہیں ہے۔ لہٰذا
اب مثلا اب دیکھو آپ اس کے لیے مثال آپ دینا چاہے تو مثلا اس کی مثال ہم دیتے ہیں آپ کو یفعلو اور یفعلو جو بھی ہو، مثلا باع باعو باعت باعتا بعنا دیکھو بعنا، اب بعنا سے بعنا تک کیا سب میں کیا ہوگا؟ فاعل فعل مکسور ہوگا. یہ کیا ہے؟ بیع یبیعو، ضرب یضربو، یعنی دیکھو یہاں پر عین الفعل مضارع معلوم میں کسرہ ہے، لہذا ماضی گردان کرتے وقت اب ماضی معلوم میں بھی کیا ہوگا؟ چاہے ماضی معلوم ہو چاہے ماضی مجہول ہو، دونوں صورتوں میں چھٹے صیغے سے لے کر آخری صیغے تک کیا ہے؟ فاعل فعل کسرہ کے ساتھ گردان کرنا ہے. مثلا آپ کو بتا دیا باع باع باعو باعت باعتا، دیکھو یہ چھٹا صیغہ بھی آ رہا ہے بعنا. اب بعنا بعتا بعتما بعتم بعتی بعتما بعتن بعتو بعنا، سب پر فاعل فعل کسرے کے ساتھ ہے، زیر کے ساتھ ہے. ماضی مجہول میں آ جائے، ماضی مجہول کی اسی طرح مثلا بیعا، باع سے کیا ہے؟ مجہول کیا ہے؟ بیعا ہے. بیعا بیعا بیعو بیعت بیعتا بیعنا، وہ تو آسان ہے بیعنا، پھر بیعنا سے آخر تک ایک جیسا ہے. اور یہ ہو گیا فعل یفعلو ہو تو ماضی کیا ہے؟ چھٹے صیغے سے لے کر آخر صیغے تک کیا ہے؟ مکسور الفا ہوتا تھا. اسی طرح اب ہم دیتے ہیں مثلا فاعل یفعلو آ جائے، یفعلو ہو تو اس صورت میں بھی یہاں ماضی میں ماضی معلوم میں کیا ہوتا ہے اور مجہول میں تھوڑا سا فرق ہے، بس وہ بیان کرتے ہیں. مثلا ماضی معلوم میں تو وہی سلسلہ ہوگا کیا؟ مکسور الفا والا. مثلا اس کے مثال دے دو، مثلا فاعل یفعلو خوف یخوفو، یخوفو، دیکھو یخوا یہاں پر فاعل عین الفعل پر کیا آ گیا؟ واو آ گیا، یہ محتل ہو گیا، اس کو کہتے ہیں اجواف، لہٰذا یہ معلوم ہے، لہٰذا اس کا ماضی میں کیا ہے؟ خویفہ ہے. تو خویفہ ہے تو وہاں پر خویفہ سے اعلال کرنے کے بعد خافہ ہو جاتا تھا. اب خافہ کے ہم گردان کریں تو خافہ خافہ خافو خافت خافتا خفنا، دیکھو پھر وہی ہے خفنا، یعنی فعل فعل پر زبر آ جاتا ہے. کیسے بنائے؟ ابھی بناتے ہیں، ابھی اس کے تھوڑی دیر بعد. خفنا خفتا خفتما خفتم خفتی خفتما خفتن خفتو خفنا، یہ ہو گیا ماضی معلوم کی گردان اجوف واوی. مثلا اب آتے ہیں ماضی کے مجہول کی گردان کرنا ہے تو کیسے؟ مثلا خیفہ منہو آ جائے گا، چونکہ یہ لازم ہے متعدی بنانا ہے تو وہاں پر مفعول کی ضرورت ہے، تو لہٰذا مجہول بنائے تو نائب فاعل کے لیے ضرورت ہے، تو یہ اس کو اس طرح سے لائیں گے. مثلا خیفہ منہو خیفہ منہما خیفہ منہم خیفہ منہا خیفہ منہما خیفہ منہن، سب میں ہی خیفہ خیفہ، یعنی فاعل فعل کسرہ ہونے میں یہاں پر بھی ایک جیسا ہو جائے گا. اما ایک فعل ایسا ہے جو کہ مکسور الفا فعل ماضی چاہے مجہول چاہے معلوم ہو تو وہاں پر ایسا قانون نہیں چلتا. وہ کیا ہے؟ لیسا میں ہے. لیسا میں ایسا نہیں ہے، چونکہ قانون یہاں پر جاری نہیں ہوتا ہے. تمام صیغوں میں اس کے گردان نہیں ہوتا ہے، تمام صیغوں میں فاعل فعل مفتوح ہی رہتا ہے. تو لہٰذا یہ ایک قاعدہ ہو گیا. ایک قاعدہ کیا قاعدہ؟ اگر اجواف واوی ہو یا اجواف یائی ہو تو کبھی مضارع معلوم یفعلو ہو تو ماضی چاہے مجہول ہو چاہے معلوم ہو فاعل فعل ضمہ ہی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا، چھٹے سے لے کر آخر تک یہ ہو گئی بات. اگر مضارع مکسور العین
یا مفتوح العین ہو تو ماضی معلوم ہو یا مجہول ہو، چھٹے صیغے سے لے کر آخری صیغے تک مکسور الفا ہوتا تھا، مگر لیسا میں یہ قانون جاری نہیں ہوتا ہے۔ ایک بات ہو گئی، یہ قاعدہ بن گیا۔ اب قاعدہ نمبر 2، دوسرا قاعدہ یہ ہے اجوف واوی، پھر وہی بات ہے، مجرد ہو یا مزید ہو۔ مجرد ابھی ہم نے کہا تھا مجرد، اب دوسرے قاعدے میں چاہے مجرد ہو چاہے مزید ہو تو کیا کرنا ہے؟ مثلا جو بھی ہو، مصدر سے یہاں پر سروکار ہے، مصدر میں واو یعنی مجرد کے مصدر میں اجواف واوی ہو یا اجواف مزید فی کے اجواف واوی ہو، تو یہ اجواف واوی یعنی عین الفعل میں جو مصدر ہے ان کے جو ابواب میں یا کیا ہے ثلاثی مجرد کے جو مصادر ہے ان میں اس کلمہ مصدری میں واو ہو اور ماقبل ایک یہ ماقبل کسرہ ہو اور الف سے پہلے آ جائے، یہی وا الف سے پہلے اور واو سے پہلے کسرہ ہو تو اس واو کو یا میں تبدیل کرنا ہے۔ یہ قاعدہ نمبر 2 ہے اجوف میں، یہی یاد رکھنا ہے۔ واو خود ہے مصدر کے اندر گھسا ہوا اور واو سے پہلے کسرہ ہے، واو کے بعد الف آیا ہوا ہے، تو لہٰذا کیا کرنا ہے؟ اسی واو کو یا میں تبدیل کر دینا ہے، بس یہی قاعدہ ہے۔ مثلا یہ شرط ہے، اس کے کیا ہوگا پھر ماضی کے میں کیا ہے واو میں اعلال ہوا ہے، مثلا جیسے مثلا قوام، قویم یقوم، قیام، قوام یہاں پر مصدر ہے، لہٰذا دیکھو واو ہے، واو سے پہلے کسرہ ہے، واو کے بعد الف ہے، لہٰذا کیا کرنا ہے؟ اس واو کو یا میں تبدیل کرنا ہے، قوام سے قیام کرے گا، ٹھیک۔ مثلا انقواد سے مثلا انقواد سے انقیاد کریں گے، ٹھیک ہو گیا۔ اما لوازن اور اجتوارن میں ایسا نہیں ہوگا۔ یہ دو لفظ میں اس طرح کیوں نہیں ہوگا؟ چونکہ اس شرط کے ساتھ کہ فعل ماضی کے واو میں اعلال ہوا ہو۔ اب یہاں پر کوئی اعلال نہیں ہوا ہے ان دونوں میں، اب لہٰذا یہاں پر مثلا لوازن اور اجتوارن میں کوئی اعلان یعنی اجتیارن، مثلا لیازن کوئی اس کے برخلاف ہے، یہ دونوں قاعدے سے ہٹ کے ہے، یہاں پر قاعدہ میں اس میں کوئی اعلال نہیں ہوا ہے۔ یہ ہوگی بات۔ اجوف میں ٹوٹلی یہی بات ہے، مثلا ماضی مجہول، ماضی معلوم کہ ہم گردان کرتے ہیں، مثلا قالا، قالا، قالو، قالت، قالتا، قلنا، قلتا، قلتما، قلتم، قلتی، قلتما، قلتن، قلتو، قلنا۔ ماضی مجہول کی گردان کرو، یعنی قیلا، قیلا، قیلو، قیلت، قیلتا، قلنا، پھر قلتا، قلتما، قلتم، قلتی، قلتما، قلتن، قلتو، قلنا۔ اسی طرح فعل یفعلو ہو، مثلا اس کے مثال دیا تھا بیع یبیعو، یبیعو سے بیع سے باع اعلال کیا تو باع بن گیا، باع پھر گردان کرو، باع، باع، باعو، باعت، باعتا، بعنا، بعتا، بعتما، بعتم، بعتی، بعتما، بعتن، بعتو، بعنا ہو جائے گا۔ اگر یہ ماضی معلوم کی گردان ہوگی، ماضی مجہول کی گردان کرو، مثلا باع سے بیعہ ہو جائے گا، یعنی بیعہ تھا پھر اعلال کرنے کے بعد بیعہ بن گیا، بیعہ، بیعہ، بیعو، بیعت، بیعتا، بعنا، بعتا، بعتما، بعتم، بعتی، بعتما، بعتن، بعتو، بعنا ہو جائے گا۔ اب خوف یخوفو، مثلا علم یعلم کے باب سے آ جائے، مثلا مضارع معلوم کہ عین الفعل کیا ہے مفتوح والا ہو تو اس کے ماضی معلوم اور مجہول کی گردان کرے، مثلا کیسے؟ مثلا خوف سے اعلال کرنے کے بعد خافہ بن جاتا ہے، اور خافہ کی گردان کرو، خافہ، خافہ، خافو، خافت، خافتا، خفنا،
خفتا خفتما خفتم خفتی خفتما خفتن خفتو خفنا. اب اس کے مجہول بنائے اسی ماضی معلوم کو، مثلا خافہ سے خیفہ ہو جائے گا، خویفہ تھا اصل میں، پھر خیفہ بن گیا، اعلال کیا. اعلال یہاں پر کیا کرتے ہیں؟ اعلال یہاں پر اعلال کریں گے قلبی مثلا، یا اعلال خیفہ اعلال سکونی کرے یا ٹھیک، تو یہاں پر بن جاتا تھا خیفہ خیفہ خیفہ. اب یہاں پر مجہول کی گردان کرنا ہے تو خیفہ منہ خیفہ منہما خیفہ منہم خیفہ منہا خیفہ منہما خیفہ منہن خیفہ من کا خیفہ منکما خیفہ منکم خیفہ من کی خیفہ منکما خیفہ منکن خیفہ منی خیفہ منا. ہو جائے گا، یہ مجہول کے گردان ہو گئے. اب لیسا کے مثلا گردان کریں تو مثلا لیسا لیسا لیسو لیست لیستا لسنا. اب یہاں پر دیکھو لسنا نہیں کہیں گے، لسنا کہیں گے، چونکہ یہ قاعدے سے ہٹ کے ہے، یہ مذکورہ قانون جاری نہیں ہوتا ہے. تمام صیغوں میں فعل فعل ہی مفتوح رہتا ہے. لسنا لستا لستما لستم لستی لستما لستن لستو لسنا ہو جائے گا. اب یہاں پر ایک چیز کو توجہ رکھنا ہے، مثلا وہ کیا ہے؟ اعلال کے جو عمومی ہم نے قواعد یہاں پر بیان کیا تھا گزشتہ 2-3 درس پہلے، تو اجوف کے مختلف صیغوں میں چند چیزیں رونما ہو جاتی ہے، اس کو توجہ رکھنا ہے. اور ہم انشاءاللہ اس کے بعد اسی نشست کو ہم برخاست کرتے ہیں. مثلا نمبر ایک اجوف کے اجوف واوی ہو یائی ہو تو وہاں پر ماضی معلوم کے پہلے جو 5 صیغوں میں کیا ہوگا؟ پہلے 5 صیغوں میں دیکھو اجوف واوی ہو یائی ہو، اب جو بھی ہو، 8واں قاعدہ جاری ہوتا ہے. 8واں قاعدے میں کیا بتایا تھا؟ 8واں قاعدے میں یہ بتایا تھا، وہاں پر چند قواعد بتایا تھا. قواعد کتنے بتایا تھا؟ ٹوٹل 10 قواعد بتایا تھا گزشتہ 2-3 درس پہلے، تو آپ اس پہ دیکھ لیں، ہم یہاں پر ریپیٹ بھی کرتے ہیں. تو یہاں پر کیا ہے؟ 8واں قاعدے میں بتایا تھا کہ اجوف واوی ہو یا یائی ہو، کوئی کلمہ ہے جو کہ اجوف واوی ہو یا یائی ہو تو وہ خود متحرک ہے، اور اس سے پہلے والا حرف صحیح ہے، اور وہ صحیح بھی اس پر صحیح پر کیا ہے؟ فتحہ ہے. فتحہ ہو تو وہاں پر کیا کرتا تھا؟ تو یہ واوی جو متحرک ہو یا یہ یائی جو متحرک ہو یہ الف میں تبدیل ہو جاتا تھا. یعنی اس کو ہم کہتے تھے اعلال قلبی. اعلال قلبی شارٹ کرے تو یہ اعلال قلبی جاری ہوتا ہے. اجوف واوی کے ماضی کے پہلے 5 صیغوں میں اعلال قلبی جاری ہوتا ہے، یہ توجہ رکھنا ہے ایک بات. اور باقی جو صیغے ہیں اس میں کیا ہے؟ اعلال حذفی والا قانون جاری ہوگا. اعلال سکونی کب ہوتا تھا؟ جب التقاء ساکنین مل جاتا تھا تو وہاں پر حذف کیا جاتا تھا. دیکھ مثال کے دیکھ، مثلا کیسے؟ قالا قالا قالو. دیکھو قولا تھا اصل میں، قالا قولا تھا. قولا سے کیسے ہوا؟ دیکھو واو حرف متحرک ہے، واو ہے، قولا اللہ سے کلمہ ہے، اس کے اندر دیکھو اجوف واوی ہے، خود متحرک ہے. اس سے پہلے حرف صحیح قاف ہے، قاف پر زبر ہے، لہٰذا قالا کرنا ہے. یہ اجوف واوی کا ایک قانون ہے، اس پہ توجہ رکھنا ہے. اور یہ چلے گا کہاں تک؟ 5 صیغوں تک. مثلا قالا قالا قالو قالت قالتا. اب یہاں پر 5 صیغے ہو گئے. اس کے بعد سے لے کر باقی تمام کی تمام صیغوں میں یہ قاعدہ، وہ 10واں جو قاعدہ تھا وہاں پر بتایا تھا وہ جاری ہوگا. وہ کون سا قاعدہ تھا؟ وہ قاعدہ حذفی ہے. جب بھی التقاء ساکنین آ جائے تو گر جاتا تھا واو اور یا. مثلا مثال دے دو اسی قالا 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 قالو قولا قولا قولو قولت قولتا قولنا تھا. دیکھو قول قول قولنا قولتا قولنا سے مثلا آپ لکھ دے تو پتہ چلے گا. قول نا. اب اعلال آپ جاری کریں تو کیا ہوگا؟ دیکھتے رہو، یہ ساکن ہو جائے گا.
قولنا میں واو متحرک ہے، ٹھیک ہو گیا، اور ما قبل حرف صحیح قاف ہے، اس پر زبر ہے، تو یہاں پر قاعدہ اعلال جاری کر کے کیا ہے واو کا الف میں تبدیل کر دیا۔ مثلا ہم نے کیا تو قالنا، ایسا ہو گیا، یعنی الف بھی ساکن ہو گیا، لام بھی ساکن ہو گیا، لہٰذا اس وجہ سے کیا ہے الف کو گرا دینا ہے، تو لہٰذا قلنا ہو گیا۔ اب قلنا کو ہمیں کیا کرنا ہے، یہاں پہ کہا تھا قولا قالا قالا قالو قالتا، کیا ہے قالا قالا قالو قالتا قلنا، تو کیسے بن گیا؟ قلنا اس لیے بن گیا چونکہ قولا یقول سے فعل یفعل، اب جو ابھی بتایا تھا قاعدہ نمبر 1 پہ جو بتایا تھا وہ جاری ہوگا۔ مثلا مضارع یفعل کے وزن پر آ جائے تو اس وقت اجوف واوی ہو یا یہ ہو، یفعل کے وزن پر آئے تو یہاں چھٹے صیغے سے لے کر آخر صیغے تک کیا کرنا ہے، فاعل فعل کو ضمہ دینا ہے، تو لہٰذا قلنا سے قلنا کر دیا، ٹھیک۔ اب قالتا قالا قالا قالو قالت قالتا قلنا، اس لیے یہ قلنا بن جاتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ یہ ہو گیا التقاء ساکن، یہ قاعدہ نمبر 10 اعلال حذفی جاری ہوتا ہے، یہ ایک ہو گیا، توجہ اس بات پہ رکھنی۔ دوسری بات یہ ہے مضارع معلوم کے تمام صیغوں میں پہلا قاعدہ کیا ہے، اعلال سکونی۔ مضارع کے تمام صیغوں میں اجواف واوی کی بات ہو رہی ہے یا اجواف یائی ہو، جو بھی ہو، تمام مضارع معلوم کے اندر آ جائے تو پہلا قاعدہ سکون ہو جائے گا۔ قالا سے مثلا یقولو، یقولو، دیکھو واو یہاں پر ساکن ہے، یقولو، تو یہ کیا ہے سکونی، یعنی اعلال سکونی ہو جائے گا۔ یقولو یقولان یقولون، تقول تقولان یقولن، یقولن، تقول تقولان تقول یقولن۔ اب یہاں پر یہ صیغہ یاد رکھنا ہے، چھٹا صیغہ ہے یقولن، اور اسی طرح 12واں صیغے میں بھی کیا ہے وہاں پر اعلال ہوگا، اعلال حذفی، وہاں پر ان دونوں میں بس حذف ہو جائے گا، کیا واوی ہو یا یائی ہو، حذف ہو جائے گا، واو اور یا، باقی تمام صیغوں میں واو ساکن ہی رہتا ہے، یعنی اعلال سکونی رہتا ہے۔ مثلا یقول یقولان یقولون، تقول تقولانی، یہاں تک تو واو ساکن آ رہے ہیں، اور یقولنا یہاں پر چھٹا صیغہ بھی آ جائے تو دیکھو واو ہی گر جاتا ہے، اور چونکہ یہاں پر بھی التقاء ساکنین ہو رہا ہے۔ اور اسی طرح پھر یقولنا، تقول تقولان تقولون تقولین تقولانی، تقولنا وہاں پر بھی التقاء ساکن کی وجہ سے واو گر جاتا ہے، اور اقولو نقولو پھر وہاں پر پھر واو ساکن ہو جاتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ یہ دوسری بات ہو گئی۔ دوسری بات کیا ہو گئی؟ فعل مضارع معلوم سے متعلق تھی۔ فعل مضارع معلوم میں تمام صیغوں میں اعلال سکونی ہو جاتا ہے، الا چھٹا اور 12واں صیغے کے علاوہ۔ چھٹا صیغہ یقولنا اور 12واں صیغہ تقولنا، ان دونوں کے علاوہ تمام میں اعلال سکونی ہو جاتا ہے۔ یہ دوسری بات۔ تیسری بات جو توجہ رکھنی ہے وہ یہ ہے، اب ان قواعد جو پہلا اور 10واں کے اجراء کی وجہ سے یقولو کے ہمیں امر کی گردان اس طرح ہوگی۔ مثلا پہلا قاعدہ کیا تھا، اعلال سکونی، آپ کو پتہ ہے، اور 10واں قاعدہ کیا تھا، التقاء ساکنین کی وجہ سے گر جاتا تھا۔ اس کے اجراء ہم کرنے کے بعد جو مضارع بن جاتا ہے اس سے ہم امر بنائیں گے، تو امر کے ہم گردان کرنا ہے، بس یہ توجہ رہنا۔ مثلا کیسے دیکھو یقول کیا ہے، قال یقولو، یقول سے دیکھو یقول سے امر بنائے آپ، تو لام امر تو لانا ہے پہلے، ٹھیک ہو گیا، تو لام کو زیر دینا ہے، ٹھیک، اور آخر کو ساکن کرنا ہے، تو التقاء ساکنین ہو گیا واو اور لام کے درمیان، لہٰذا واو کو گرا دینا ہے، تو کیا بن گیا، لیا قل ہو جائے گا، یقولو تھا نا تو لیا قل بن گیا۔ اب گردان کریں، لیا قل، لیا قولا، لیا قولو، لتقل،
لتقولا لیقلنا. پھر اس کے بعد امر حاضر کیسے بنائے؟ تقولو سے بنائے. مثلا تقولو سے بنانا ہے. آپ کو پتہ ہے امر حاضر فعل مضارع حاضر معلوم سے بنایا جاتا ہے، تو لہٰذا کیسے بنائے؟ تقولو فعل مضارع معلوم ہے، حاضر ہے، تو بنائے. تا حرف استقبال اول سے گرا دیا. اس کے بعد دیکھنا ہے ساکن ہوا ہے تو حمزہ وصل لانا ہے، ساکن نہیں ہوا ہے تو اسی پر متحرک ہے تو اس کو رکھنا ہے. تو آپ دیکھو حرف کیا ابتدا سے تا حرف مضارع گرا دیا، اس کے بعد حرف متحرک ہے قاف پہ پیش ہے، دیکھو تقولو ہے، تو آخر کو سائلنٹ کرو. آخر کو سائلنٹ بھی کرنا ہے تو آخر کو کیا ساکن کرنے سے کیا ہوگا؟ التقاء ساکن ہو گیا، قول ہو گیا. تو وہاں پر التقاء ساکنین کی وجہ سے واو گر جاتا ہے، اعلان ہے، یہاں پر سکونی حذفی جاری ہوگا، لہذا بن گیا قل. اب قل، قولا، قولو، قولی، قولا، قلنا. اب لیاقل، ننقل، وہاں پر یہ ہو گیا امر معلوم کی گردان. امر یہ ہو گیا واوی کی مثال. واوی کی مثال میں ہم نے بنا دیا امر معلوم. اور اسی طرح یبیعو سے یبیعو ہوگا تھا، امر کی گردان کرنا ہے. اسی طرح سے یبیعو سے لیبیع. لیبیع کیسے بنایا؟ اصل میں یبیعو تھا، یبیعو. لیبیعو سے لام، یہ دیکھو مضارع کو کیا کرنا ہے، ابھی ہمیں امر بنانا ہے. یہ یائی کی مثال ہے، لام کو ابتدا میں لایا، ٹھیک. یبیعو کے یبیعو کے لام ابتدا میں، لیبیعو تو لام ابتدا میں لایا تو لیا آخر کو سائلنٹ کرنا ہے، تو کیا ہو گیا؟ لیبی ایسا ہو گیا. تو یہاں پر یا اور آخر میں عین ہے، اس کو ساکن کیا. تو یبیعو تھا نا تو ساکن کیا، تو التقاء ساکنین ہو گیا. کس چیز کے درمیان؟ یا اور عین کے درمیان. لہٰذا یا کو گرا دیا تو کیا بن گیا؟ لیبیع بن گیا. تو لیبیع بن گیا. اب اس کے امر غائب کی ہو گیا، صیغہ بن گیا. تو گردان کرے لیبیع، لیبیعا، لیبیعو، لتبیع، لتبیعا، لیبیعنا. اب پھر امر حاضر کس طرح بن گیا؟ امر حاضر پھر وہی تبیعو تھا. مثلا تبیعو تھا. اب ابتدا امر حاضر بنانے کا قاعدہ جاری کرے. حرف استقبال اول سے گرا دیا، حمزہ وصل لانا ہے اگر ساکن ہو تو تبیعو. یہاں پر حمزہ وصل لانے کی ضرورت نہیں ہے چونکہ اس کے بعد والا حرف کیا ہے؟ مکسور ہے. تو کیا بن گیا؟ اور آخر کو سائلنٹ بھی کرنا ہے، آخر کو ساکن کر دیا تو پھر وہی التقاء ساکنین ہو گیا. مثلا اول سے حرف مضارع گرا، تبیعو سے تا کو گرا دیا، پھر بیعو ہو گیا تھا نا، پھر آخر عین کو بھی ساکن کر دیا تو التقاء ساکنین ہو گیا بین الیاء والعین. تو لہٰذا یا کو بھی گرا دیا تو بن گیا بیع. اب بیعا، بیعو، بیعی، بیعا، بیعنا، اور لام پھر پلٹ کے آ جائے گا چونکہ آپ کو بتا دیا ہے پہلے، لیابیع، لنبیع ہو جائے گا. اسی طرح یہ ہو گیا معلوم بنانے کا طریقہ امر حاضر. اور اب ہم آتے ہیں قیلا. قالا کا مجہول ہے، فعل ماضی معلوم. یہ بتا دیا تھا آپ لوگوں کو، میں ابھی بتاؤں گا تھوڑی دیر بعد کہ قالا سے اب قالا فعل ماضی معلوم ہے. یہ تو بنانا آسان تھا، قوالا سے قالا بن گیا تھا. اب اسی قالا اس کا جو ہے مجہول یعنی ماضی مجہول کیسے بنایا؟ تو اصل میں قویلا تھا، اصل میں قویلا تھا. قویلا سے جو اب دیکھو قالا بن گیا. اسی طرح اب
کیسے قیلہ بن جاتا ہے اس کو دیکھتے ہیں، جو کہ قاعدہ، جو قواعد نمبر 2 قاعدہ میں سے جو دوسرا قاعدہ اور چوتھے کو جاری کرنے کی وجہ سے یہ شکل اختیار کر گیا ہے۔ کیا؟ قیلہ، قالا کا مجہول قیلہ ہے۔ اصل میں اعلال کیسے کریں گے؟ اصل میں اعلال اس طرح کے قاعدہ نمبر 2 کو ہمیں، قواعد نمبر 2 میں نے کہا تھا کہ قواعد کو نوٹ رکھنا ہے، ضروری ہے قواعد کو جاری، اگر ہمارے اعلال کے قواعد ذہن میں نہ ہو تو ہمیں یہ نہیں بنا سکتے ہیں۔ تو لہٰذا قیلہ کیسے بنایا؟ قیلہ اصل میں قویلہ تھا، ٹھیک، قویلہ تھا، واو اب اعلال یہاں پر قلبی آ جائے گا، اعلال قلبی بتایا تھا، اعلال سکونی مثلا کیسے ہو جائے گا؟ اعلال سکونی پہلے قاعدہ نمبر 2 اعلال سکونی جاری کریں گے، مثلا کیسے؟ مثلا قویلہ تھا نا، قویلہ سے واو حرف علت متحرک ہے، ما قبل حرف صحیح متحرک ہے، لہٰذا ہم نے کیا کہا تھا؟ قاعدہ نمبر 2 میں یہ بتایا تھا اس سے پہلے والے حرف صحیح کے حرکت کو ہم گرا دیں گے، پھر اس کے بعد واو حرف علت ہے، اس کی حرکت کو پہلے کو دے دیں گے، تو کیا بن گیا؟ قویلہ سے قیلہ، قیولہ ایسا ہو گیا، قیولہ ہو گیا، واو کی حرکت پہلے دے دیا تو قیولہ بن گیا۔ پھر اس کے بعد قاعدہ نمبر 4 کو جاری کرنا ہے، وہاں پر قلبی ہے، اعلال قلبی کیسے؟ یعنی واو حرف علت ساکن اور ما قبل کیا ہے؟ حرف صحیح کے نیچے زیر ہے، لہٰذا اس زیر کے مناسبت سے یہ واو ہو تو یا میں تبدیل کرنا ہے، یا ہو تو اسی طرح رکھنا ہے، ٹھیک۔ تو اجوف یائی میں تو یا ہی رہ جاتی ہے، لیکن واوی ہو تو یہیں پہ توجہ رکھنا ہے کہ واو کو، اسی قاف کو ہم نے اسی واو کا زیر دے دیا تھا، اسی زیر کے مناسبت سے یہی واو یا میں تبدیل ہو جاتا ہے، لہٰذا مجہول قیلہ بن جائے گا۔ قالا کا مجہول ہے، یہ قالا فعل ماضی معلوم اور قیلہ فعل ماضی مجہول بن جائے گا۔ اب ماضی مجہول کے آپ گردان پہلے بھی کر چکا ہے، ابھی بھی ہم کرتے ہیں، مثلا قیلہ، قیلہ، قیلو، قیلت، قیلتا، قلنا، قلتا، قلتما، قلتم، قلتی، قلتما، قلتنا، قلتو، قلنا ہو جائے گا۔ اور یہ تھا اجوف واوی کو بنانے کا طریقہ ماضی مجہول۔ اور ماضی مجہول اجوف یائی والا کیسے بنائے گا؟ اس کی مثال مثلا بیعہ ہے، بیعہ ماضی مجہول ہے، کیسے بنایا؟ بیعہ، پھر وہی بیعہ تھا، بیعہ دیکھو، باعہ کیسے بنایا؟ باعہ اعلال کر کے بناتا ہے، اعلال قلبی کر کے، دیکھو باعہ اصل میں بیعہ تھا، بیعہ تو یا حرف علت متحرک ما قبل زبر ہے، لہٰذا اعلال کر دیا تھا، الف میں تبدیل کر دیا تو باعہ ماضی معلوم بن گیا تھا۔ اب یہاں پر ماضی مجہول بنانے کے لیے، ماضی مجہول بنانے کا قاعدہ کیا ہے؟ حرف صحیح کیا ہے؟ بیعہ بنانا ہے، بیعہ سے ہم، بیعہ یہ ہے نا ماضی، یہ تو مطلقہ قانون ہے، عمومی قانون ہے، یعنی مجہول بناتے وقت کیا ہے؟ فعل فعل کو کیا ہے؟ ضمہ دینا ہے ماضی میں، اور ما قبل آخر کو کیا ہے؟ زیر دینا ہے، یہ قاعدہ ہے مجہول بنانے کا، لہٰذا باع سے بیعہ ہم کریں گے۔ بیعہ سے بیعہ تک کیسے سفر کیا؟ تو یہاں پر جو قاعدہ ابھی بتایا تھا، قاعدہ نمبر 2 کو اجرا کریں گے۔ قاعدہ نمبر 2 کو کیسے اجرا کریں گے؟ قاعدہ نمبر 2 یہ بتایا تھا اعلال کے قواعد میں سے قاعدہ نمبر 2 کہ یا حرف علت متحرک ہے اور ما قبل حرف صحیح بھی متحرک ہے، تو ما قبل حرف صحیح کے حرکت کو گرانا ہے اور اسی یا کے حرکت کو ما قبل کو دے دینا ہے، پھر اس کے بعد بن جائے گا بیعہ، مثلا بیعہ
بویع سے بیعہ بن جاتا ہے. لہٰذا اس طرح سے آپ گردان کریں. مثلا بیعہ بیعہ بیعو بیعت بیعتا بیعنا بیعتا بیعتما بیعتم بیعتی بیعتما بیعتنا بیعتو بیعنا بن گیا. تو انشاءاللہ کل ہم اگر آپ لوگ اس میں کوئی کیا ہے مشق کرنا چاہتے ہیں تو یزینو اس کا اصل کیا تھا بتاؤ. پھر اس کے بعد یزینو یہ تو اصل میں کیا تھا یزینو. اور اس کے بعد یروعو بھی دیکھو. لویما بھی کیا ہے اجوف ہے. قویما بھی اس کی گردان کرو. سیارہ ہے سیارہ صاد سے صاد یارہ سیارہ. اور یجیعو بھی ہے. حیوقلہ ہے. اسی طرح جیورانا یعنی عیودہ. القول یعنی موقظ مختیر اس کے بھی کردار کر سکتے. مویسر اس پہ بھی آپ اعلال کر سکتے ہیں. اعلال میں سے کون سے قاعدے یہاں پر جاری ہو رہا یہ دیکھنا ہے آپ ان الفاظ میں. معتوید مثلا ایک لفظ ہے. موقن میم یا قاف نون موقن. مرتوز یہاں پر ایک لفظ ہے. اجودہ یہ بھی ایک لفظ ہے. قوامہ یہ بھی لفظ ہے. اجواف ہے دیکھو سارا اجواف ہے. یقولو یہاں اس میں کون سا اعلال ہوگا یعنی محولہ اس میں کون سا اعلال ہوگا. روایا میں دیکھو میوثاق ہے. اجلواز ہے. غیبہ ہے. قولتن ہے یہ دیکھو. غیبن یہ مصدر ہے. سیارتو میں یہاں پر کون سے اعلال ہوا ہے. سیرو قومنا قومتو قومنا یا قومنا یہ کون سا کیا ہے صیغہ ہے اور اعلال کیا ہوا ہے بتا دیں. یبنا یہ بھی ایک لفظ ہے اور اجوف ہے. اجوف یائی ہے تو واوی ہے تو اعلال کے ذریعے سے بتانا ہے. قام یقوم خاف یخافو سارا یسیرو ہابا یہابو یا اجوف یائی سے ماضی معلوم اور ماضی مجہول کی گردان کر سکتے ہیں آپ. اور سوال نمبر 2 میں جو افعال میں سے گزر گئے ہیں اس کی گردان کریں. ابھی جو بتا دیا تھا ساروں کے مثلا قالا اور باعا ماضی مجہول کے پہلے 5 صیغوں میں کون سا قاعدہ اور یا قواعد جاری ہوتے ہیں اور باقی صیغوں میں کون سے قواعد جاری ہوتے ہیں یہ بھی بتا سکتا. ابھی بھی بیان کیا ہے سب کچھ. اور خاف منہ سارا الیہ قام فی ماضی مجہول مضارع مجہول امر مجہول کی گردان کر سکتے ہیں آپ. اسی طرح سے اب الخوف خواف یخوف بیع یبیعو اور قول یقولو کے بھی آپ گردان کر سکتے ہیں. تو جتنے بھی آپ پریکٹس کریں گے اتنے حساب بھی ہمیں مضبوط ہو جائے گا. کس میں ہم مضبوط ہو جاتے ہیں قواعد اجوف واو اور یائی میں. تو لہٰذا اسی طرح قرآن مجید سے بھی 10 معطل کے آپ الفاظ تلاش کر کے لکھ سکتے ہیں اور اعلال کو بھی بیان کر سکتے ہیں. والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم صل علی محمد و آل محمد.